بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا یہ کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ یا کیا ہے؟ حرف ندا۔ تو جس کو پکارا جا رہا ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ منادا۔ کل آپ نے لفظ منادی پڑھا؟ کیا پڑھا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ تو وہاں منادی کون ہے؟ کون ہے پکارنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، منادی کرنے والا۔ منادی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عام منادی کرا دی۔ تو منادی کا لفظ جو ہے یہ ندا سے ہے۔ ندا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، پکار کو۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہاں؟ سورۃ البقرہ میں، بالکل۔ لا يسمع الا دعاء و ندا۔ منادا کون ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جائے۔ منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو، منادی ینادی، اور منادا کہتے ہیں جس کو پکارا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسم ندا کیا ہے یا منادا کیا ہے؟ حروف ندا کے بعد آنے والے اسم کو منادا کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پکارا جائے، یعنی جس اسم کے شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ منادا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا حرف ندا ہے، اور الناس جو ہے یہ انس سے نکلا ہے۔ انس کس کا اپوزٹ ہے؟ جن کا۔ اور یہ اسم جنس ہے۔ اسم جنس کس کو کہتے ہیں؟ الناس کا لفظ اسم جنس ہے۔ اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے جس کا ترجمہ آپ واحد سے بھی کر سکتے ہیں، جمع سے بھی، مذکر سے بھی، مؤنث سے بھی، یعنی اس میں سب شامل ہیں، مرد عورت اکٹھے سب کے سب شامل ہیں۔ تو یا ایھا الناس پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ اے لوگو، اے عورتوں مردوں بچوں بوڑھوں سب کے سب۔ یا ایھا الناس کیا کرو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اتقوا کا لفظ تقوی سے۔ تقوی کا روٹ کیا ہے؟ واو قاف یہ۔ وقایا کس کو کہتے ہیں؟ پرہیز کو۔ بچو کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، جو کب آتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی پر آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورت کا انداز کتنا زبردست ہے۔ اے لوگو ڈرو ربکم، اپنے رب سے، کہ اگر تم نے آئندہ آنے والے احکامات نہیں مانے تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور احکامات ہیں خاندانی زندگی سے متعلق۔ اب دیکھیے کہ جو تو قوانین یا قاعدے معاشی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے۔ آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کہیں کانٹریکٹ کر رہے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ ایسے معاہدات لکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ آپ سو کر سکتے ہیں، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے۔ لیکن عموماً خاندانی زندگی سے متعلق جو قوانین ہیں یا احکامات ہیں یا جو حکم ہیں وہ سب اس طرح ڈاکیومنٹ نہیں ہوتے جس طرح مالی معاملات ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی پھر وائلیشن بھی بہت ہوتی ہے، یا نہیں؟ انسان انسانوں کے حقوق کی جو وائلیشن کرتا ہے اس وائلیشن کا سدباب کیا ہو؟ کوئی عدالت نہیں ہو سکتی۔ وہ عدالت انسان کے اندر کی عدالت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ تو اس لیے جتنے احکامات اس میں آئیں گے ان کی اصلاح یا ان کے لیے محاسب یا اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد کیا ہوگی؟ اللہ کا تقوی۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ رب کون؟ جو خالق ہو، جو مالک ہو، مدبر ہو، یعنی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ اپنے خالق کو تو سب پہچانتے ہیں نا۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ ایسا لفظ استعمال کیا، رب کے طور پر وہ صفت استعمال کی کہ جسے سب انسان اپنے اپنے طور پہ مانتے ہیں۔ الذی، وہ جس نے۔ الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے جو کلام کو اپنے بعد والے سے جوڑ رہا ہے۔ خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو۔ خلقکم، کم کیا ہے؟ ضمیر، کون سی ضمیر؟ متصل، کیوں متصل؟ ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
ربکم کے ساتھ کون سی ضمیر لگی ہوئی ہے؟ متصل. اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی وہ جو، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو. اب رب کون ہے؟ جو خالق، یعنی تم انسانوں کو پیدا کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، ایک جان سے، ایک انسان سے. مراد ہے اس سے آدم علیہ السلام ابو البشر. تمام انسان ایک انسان سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ انسان جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا یعنی آدم علیہ السلام. واحدتن ایک ہی، اور واحدتن مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ نفس مؤنث ہے. وخلق منہا اور پیدا کیا اس سے. کس سے؟ ہاں کیا ہے یہاں؟ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نفس واحدتن کی طرف. اور اس ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا کیا؟ زوجہا اس کا جوڑا. زوجہ ہاں نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ زوجہا. زوج جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرد کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. تو فصیح عربی میں زوج استعمال ہوتا ہے. اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اور زوج سے مراد یہاں کون ہے؟ حوا علیہ السلام. حضرت حوا مراد ہے. اور جیسا کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا جو تھی وہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، دائیں جانب کی پسلی سے. اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، پسلی سے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ مٹی سے بنا سکتا ہے انسان کو، تو پسلی سے کیوں نہیں نکال سکتا کسی کو؟ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ پسلی سے بنایا. اگر کہا جاتا نا سر سے بنایا یا پاؤں سے بنایا تو اس سے وہ بات نہ بنتی. تو پسلی جو ہے وہ یعنی کہ جمب بھی کہتے ہیں نا، تو سائڈ یعنی ایک طرح سے ایک ہی اصل سے، یعنی دو کے اندر جو انسانیت کے اعتبار سے برابری ہے، یعنی اس کا ساتھی ہے، ساتھ ہونا، اس کی طرف اشارہ ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا. جیسے کہ سورۃ الروم آیت 21 میں آتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اس کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف یا اس کی طرف سکون پاؤ. وَبَثَّ اور پھیلا دیے. بث یبث کا معنی ہوتا ہے بکھیر دینا، اڑا دینا، پھیلا دینا، یعنی خوب بکھیرے. منہما ان دونوں سے. اب کیا پتہ چلتا ہے کہ آئندہ نسل انسانی پھر ان دو سے بنی تھی. پہلے درجے پر ایک سے دو، اور پھر دو سے باقی سب ملٹیپلائی ہوئے. بث منہما رجالا کثیرا بہت سے مرد، کثیرا کثرت کے لیے، ونساء اور عورتیں بھی. اب یہاں یہ نہیں کہا ہوا نساء کثیرات، درمیان میں کثیرن رکھ کے ایک طرف رجال اور ایک طرف نساء. حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ رہی ہے. وہ ایک حدیث ہے نا جس میں آتا ہے میں نے عورتوں کی اکثریت کو آگ میں دیکھا تو عورتیں اس پر بہت ناراض ہوتی ہیں کہ عورتیں ہی کیوں آگ میں. تو امام ابن تیمیہ نے اس کی بڑی اچھی تفسیر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تعداد میں بھی تو عورتیں زیادہ ہیں نا، تو جب ان کی ویسے ہی تعداد زیادہ ہے تو پھر جہاں بھی ہوں گی زیادہ ہی ہوگی. تو انہی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عادات کی وجہ سے. رجالاً کثیراً ونساء. اب یہاں مرد اور عورت کا ذکر کیا، مخنث کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ جو تیسری قسم ہوتی ہے، تیسری قسم بھی تو ہوتی ہے نا. تیسری قسم کو کیا کہتے ہیں؟ مخنث، ہجڑے جن کو کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ نسل آگے نہیں بڑھتی، دوسری بات یہ ہے کہ ہجڑے یا مخنث جو ہوتے ہیں ان میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، یا ان میں مذکر کی صفات غالب ہوتی ہیں یا پھر ان میں مؤنث یعنی عورت کی صفات غالب ہوتی ہیں. تو جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر مخنث اولاد ہے تو اس میں کون سی علامات زیادہ ہیں. اگر لڑکوں والی زیادہ ہوں گی تو اس کو لڑکے کا حصہ ملے گا، اگر عورتوں والی نشانیاں زیادہ ہیں تو وہ پھر اس کو
عورتوں والا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کو کیوں اللہ نے بنایا؟ اللہ جو چاہے بنائے، وہ خالق ہے. اور پھر ایسی نشانی اللہ پیدا کرتا ہے کہ جن کو میں نے صحیح سلامت بنایا وہ شکر گزار ہوں. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کیوں ہو گئی، بیٹا کیوں ہو گیا، ہماری ناک ایسے کیوں بن گئی، ہمارا فلاں ایسے کیوں نہیں بن گیا. شکر کرنا چاہیے کہ پورے ایک مخصوص جنس سے تو تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس کو دنیا میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہو گئی، خواہ وہ جنس کے اعتبار سے یا کسی اور عضو میں کمی بیشی کے اعتبار سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بہترین عوض اس کو عطا کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دنیا میں محروم رکھا جائے اور پھر اس کا عوض نہ آخر میں دیا جائے. ہاں اگر وہ صبر کرے تو، اور اللہ سے ناراض نہ ہو، شکوہ نہ کرے. لیکن ایسے کیسز کہیں کہیں ہوتے ہیں. اکثریت کیا ہے؟ مکمل مرد اور عورت کی. تو پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی، وہ جو، کون ہے؟ تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یہ اصل میں تھا تتساءلون. اب آگے جب انشاءاللہ فعل آپ پڑھ لیں گے تو پھر بتائیں گے کہ پھر ایک تے کہاں گئی. تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے پوچھتے ہو. بہ، ساتھ اس کے کس کے، ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ضمیر کون سی ہے؟ متصل. کیوں؟ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ بے کے ساتھ. جی. تساءلون بہ، تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو ایک دوسرے سے، ساتھ اس کے یعنی نام کے، اس کا واسطہ دے کے، یہ مراد ہے. والارحام، اور رشتے، ارحام اور رشتہ داریاں، ان کے بارے میں کیا کرو؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کے معاملے میں ڈرو. کس چیز سے؟ ان کو کاٹنے سے. ان کو کاٹنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اچھا، ایک اور ترجمہ یہ بھی کیا گیا، یا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے سے مانگتے اور رشتوں کے واسطے دے کے ایک دوسرے سے سوال کرتے. تساءلون بہ والارحام، اس صورت میں میم کے نیچے پھر زیر ہوگی. لیکن معروف قرات یہی ہے اور معروف معنی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے ایک دوسرے سے تم اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی خدا سے ڈرو کہ جن کو کاٹنے کا سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر رقیب. رقیب کا لفظ کس سے ہے؟ کچھ پتہ؟ رقبہ. رقبہ کس کو کہتے ہیں؟ فک رقبۃ، گردن کو رقبہ کہتے ہیں. تو رقیب جس کی گردن پہ نظر ہو، جس کے ہاتھ میں ہماری گردن، یعنی جو گردن سے پکڑ سکتا ہو، یعنی خوب نظر رکھنے والا ہے. رقیب بہت زیادہ نگہبانی کرنے والا ہے، بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے. یعنی تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے، اوپر سے کیا کرتے ہو، اندر سے کیا کرتے ہو، دل میں کیا سوچتے ہو، منہ سے کیا بولتے ہو، سب اس کو پتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء کی پہلی آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے. نمبر 1، وحدت انسانی کا ذکر ہے. وحدت انسانی کیا ہے؟ تمام انسانیت ایک اصل سے تعلق رکھتی، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب کی اصل ایک ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب، لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کس سے بنے؟ مٹی سے بنے تھے. لہٰذا تم سب کو کیا کرنا ہے؟ تمام انسانوں کی خیرخواہی کرنی ہے. یعنی انسانیت کی اصل ایک ہے. انسان ہونے کے ناطے سب میں مساوات ہے. تو پہلا حکم یا پہلی چیز جس کا یہاں احساس دلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہیں. خلقکم من نفس واحدۃ، اسی لیے اسلام میں بار بار یہ بات کہی گئی کہ کسی گورے کو، کسی کالے پہ، کسی عربی کو، کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی، سوائے تقوی کے. کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہے. اس سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ اسلام انسانوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ برابر دیکھتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم ہے.
اس کا رنگ کوئی ہو، اس کا دین کوئی ہو، اس کی بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے ساتھ بھی انتہائی درجے کا حسن سلوک کرتے نظر آتے ہیں. حالانکہ وہ کیوں پکڑے گئے تھے، کہاں سے آئے تھے کون؟ دشمن تھے، لڑنے آئے تھے، آپ کو مارنے آئے تھے. جب آپ ان پہ قابض ہو گئے تو اب آپ کو کیا حکم ہے؟ ان کے ساتھ چاہو تو احسان کرو، چاہو تو ان سے فدیہ لے لو. لیکن جو مثالیں ہمیں ملتی ہیں وہ شاید اس آسمان کے نیچے عدل و انصاف کی اور انسانی ہمدردی کی کہیں اور آپ کو نظر نہ آئے. کہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں وہ رکھے، کیونکہ باقاعدہ کوئی جیل تو تھی نہیں، جن کے گھروں میں وہ رکھے ہوئے تھے وہ خود بھوکے رہ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کا دشمن نہیں ہے. اسلام انسانیت کی قدر سکھاتا ہے اور ان کے درمیان مساوات اور برابری کا سبق دیتا ہے. دوسری چیز کہ انسان ہونے کے ناطے تو سب ایک ہیں، مگر جن انسانوں کے ساتھ قریبی خون کے رشتے ہیں ان کے پھر حقوق بھی خاص ہیں. یعنی ایک عام حقوق ہے اور ایک خاص حقوق والے لوگ ہیں. خاص حقوق والے کون ہیں؟ جن کے ساتھ تمہاری رشتہ داریاں ہیں، ارحام ہیں. ارحام ماں یا باپ کی طرف سے رشتہ داری کو کہا جاتا ہے، چاہے ماں کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو یا باپ کے رشتہ داروں میں سے. یہ دونوں طرف کے رشتہ دار ارحام کہلاتے ہیں، خونی رشتے جن کو کہتے ہیں آپ، خواہ وہ محرم ہو خواہ وہ نامحرم ہو. مثلا چچا کا بیٹا کیا ہے؟ ارحام میں سے، حالانکہ نامحرم ہے. اور پھر خون کے رشتے چاہے مسلمان ہوں اور چاہے مسلمان نہ ہوں، سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ جب مکہ سے آئی تھی اور وہ مشرک تھی، آپ سے کوئی مدد لینے کے لیے آئی تھی، تو آپ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور مجھ سے مدد چاہتی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کی مدد کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کہتے کس کو ہے. صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان سے تعلق جوڑ کے رکھا جائے، قطع تعلق ہی نہ کی جائے. یہ سب سے پہلی چیز آئے گی. قطع تعلق نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو کے کٹ آف نہ کر لیں. درگزر سے کام لینا ہوگا تاکہ رشتے قائم رہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور جیسے یہاں حضرت اسماء کی والدہ آئی مدد چاہنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی مدد کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب رشتہ دار مدد کے محتاج ہوں تو پہلے ان سے آغاز کریں، یعنی ان کا خیال رکھیں. مثلا اگر کسی کو صدقہ کرنا ہے یا کسی کو کچھ دینا دلانا ہے تو سب سے پہلے آغاز کس سے کرے گا؟ اپنے رشتہ داروں سے کرے گا. ٹھیک ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے ان کا حق ہوگا، کیونکہ صلی امکی میں مالی مدد بھی آتی ہے. یعنی رشتہ داری جو ہے وہ دین سے مقدم ہوگی یہاں، حقوق کی ادائیگی میں، باقی چیزوں میں نہیں، حقوق کی ادائیگی میں. ایون اگر وہ نان مسلمز بھی ہیں تو بھی اگر رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کا لفظ رحمان سے نکلا. رحم کس سے ہے؟ رحمان سے. اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، یعنی اپنی رحمت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو گویا صلہ رحمی کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کرنے والے کو ہوگا، اسی پہ لوٹے گی. اور جو قطع رحمی کرے، فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدلے کے طور پہ رشتہ ملانے والا نہیں، کہ جو آپ سے اچھا ہے آپ اس سے اچھے ہیں، اور آپ کہ میں تو بہت صلہ رحمی کر رہی ہوں کیونکہ میرا تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کہ اصل میں وہ اچھے ہیں، وہ ملا کے رکھتے ہیں. رشتہ ملانے والا تو وہ ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے ملائے، یعنی جو اس سے کاٹے وہ اس سے جوڑ کے رکھے، یعنی جو اس کا حق نہ دے، جو اس کو نہ پوچھے وہ اس کا خیال کرے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی لوگ ایسے ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پہ قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار ہمیشہ رہے گا.
یعنی ان کی بدسلوکی کا جواب تمہیں اللہ کی طرف سے اچھے انعام کی شکل میں ملے گا، یعنی اس کی جزا تمہیں اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کے عوض کوئی مددگار پیدا کر دے گا. یعنی آپ مثلا ان سے اچھا کریں، وہ آپ سے اچھا نہیں کر رہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ خسارے میں جا رہے ہیں، فرما نہیں، وہ کمی کہیں اور سے پوری کر دے گا، یعنی اس کا بدلہ کسی اور طرف سے اللہ آپ کو دے دے گا. لیکن آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہو. میں سوچتی ہوں کہ رشتہ دار تو دیکھیں نا، خون کا رشتہ ہے، ایک خون ہے سب میں، تو ان کو صدقہ ہی کیوں دیں؟ ان کو اپنے احسن مال میں سے دیں. اللہ یہ کہ اپنے اصل مال میں سے دے کر اگر نہیں کچھ ابھی بھی مزید ضرورت مند ہے تو پھر صدقات باہر دینے سے پہلے ان کو دے دیں. لیکن کچھ رشتے ایسے کہ جن کو دیا جا سکتا اور کچھ ایسے جن کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جا سکتی، وہ انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے جہاں آئے گا. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو میں جنت میں لے جائے، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جنت میں جانے والا کام بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. تو گویا صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ کن کاموں میں سے ہے؟ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کوئی گناہ بغاوت اور قطع رحمی سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں کہ اللہ اسے دنیا میں بھی فوراً سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب بطور ذخیرہ رکھے. یعنی سب سے بڑا گناہ جس کی وجہ سے انسانوں کو دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں تو محفوظ ہی ہیں مصیبتیں ان کے لیے، وہ کیا ہے؟ قطع رحمی، رشتہ داروں سے کاٹنا، رشتہ داروں کو دور کرنا. تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو یہاں پر پہلی آیت سے دو باتیں پتہ چلی، ٹھیک ہے. نمبر 1 وحدت انسانیت، اتحاد انسانی کی بنیاد کہ سب ایک اصل سے ہیں. اور نمبر 2 خصوصی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور ان کی اس اچھے سلوک کی بنیاد کیا بتائی گئی؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف. اور پھر یہاں یہ جو بات خاص طور پہ کہی گئی نا، الذی تساءلون بہ، ایک حدیث میں آتا ہے جب تم سے کوئی اللہ کا نام لے کر مانگے تو اس کو دو. یعنی جو اللہ کا واسطہ دے تم کو تو تم کیا کرو؟ تساءلون بہ کا کیا معنی؟ اس کا نام لے کے کوئی تم سے مانگے. جیسے فقیر عام طور پہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کا واسطہ. اسی طرح اگر کوئی مال نہیں بلکہ کوئی ناراض ہو گیا تو اس کو منا رہا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ مان جاؤ. تو جو اللہ کا واسطہ دے کے کچھ کہے تو کیا کرو؟ پھر اللہ کے نام کا لحاظ رکھو. تو تساؤل باللہ جو ہے، یعنی اللہ کا نام یا اللہ کا واسطہ دے کے ایک دوسرے سے جو مانگنا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے نام کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. دوسرے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا رشتوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، غیر اللہ کے نام کی قسم تو نہیں کھائی جا سکتی، لیکن واسطہ دیا جا سکتا ہے. تمہارے اپنے بیٹے کی خاطر ہی یہ کام کر لو، یا باپ کے نام کی لاج رکھو. ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو قسم کھانی وہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن واسطہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ ارحام کا واسطہ دیتے ہو تم. ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. یہ بہت ہی زبردست بات ہے. اس میں آپ دیکھیے، ان اور اللہ اور کانا اور علیکم اور رقیبا، ہر لفظ میں تاکید ہے. انا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور کانا کا مطلب ہے، ایسا ہی ہے، وجود. کانا کون، یعنی کسی چیز کے وجود کی طرف اشارہ. علیکم رقیبا ویسے ہوتا ہے رقیباً علیکم، لیکن جب علیکم پہلے آ گیا اور زیادہ تاکید ہو گئی. اور رقیبا، رقیب کس کے وزن پر ہے؟ فعیل. فعیل کے وزن پر جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں کیا معنی آ جاتا ہے؟ مبالغہ. جی، بہت زیادہ نگرانی کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے ایک آیت جس میں 2 دفعہ تقوی کا حکم، اللہ سے ڈرنے کا حکم، اور پھر اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا.
تاکید پر تاکید پر تاکید کہ یاد رکھو اگر انسانوں کو بے وجہ نقصان دیا، اور یاد رکھو اگر تم نے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی تو پھر خیر نہیں، سخت پکڑ ہے، زبردست وارننگ ہے، سخت قسم کی وارننگ ہے، الارمنگ بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ آل عمران میں آخری آیت کس پہ ختم ہوئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ البقرہ میں شروع میں کیا آیا؟ ھدی للمتقین کا اختتام کہاں ہے؟ اولئک ھم المفلحون۔ تو فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے تقوی شرط ہے۔ قرآن کے آغاز میں بھی تقوی، آل عمران کے اختتام میں، اور پھر النساء کے آغاز میں، ہر جگہ تقوی کی بات ہے، اللہ کا ڈر۔ اس سے پتہ یہ چلتا کہ جب تک بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، انسانی تعلقات درست ہو نہیں سکتے، انسانوں کے حقوق ادا ہو نہیں سکتے جب تک خوف خدا موجود نہ ہو۔ اور خصوصاً گھر کے اندر، خاندان اور برادری کے اندر کون کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے، عام طور پہ باہر والے تو نہیں آ کے دیکھتے، کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا۔ یہ خدا کا خوف ہی ہو تو انسان انصاف سے کام لے سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری صورت میں کیا بات ہوئی تھی؟ امت وسط کے کردار کی بات تھی، اور ساری تیاری اس کی تھی۔ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اگلی صورت میں نے آل عمران میں اتفاق اور اتحاد پر بات کی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور پھر اختلاف سے بچنے کو کہا گیا۔ اور پھر اہل کتاب کی حبل من اللہ اور حبل من الناس کی بات ہے۔ تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس کا آغاز اس سوچ سے ہوگا کہ ہم سب ایک اصل سے ہیں، اور اس کا آغاز اس سے ہوگا کہ خاندان کے اندر اگر کوئی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خاندان سے باہر خود بخود ہی قائم ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ہر خاندان اسی چیز کی کوشش کرے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا اثر کہاں جائے گا؟ معاشرے پر۔ تو معاشرے کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ خاندانی اصلاح نہ ہو۔ امت مسلمہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاندانی نظام میں اصلاحات نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ سورۃ النساء میں جو بنیادی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ خاندانی نظام کی اصلاح، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہے، جس میں یتیم بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یعنی معاشرے کی، سوسائٹی کے وہ افراد جو اپنے حقوق خود نہیں لے سکتے، خاص طور پر یتیم بچے اور عورتیں۔ تو اس صورت میں کمزوروں کے حقوق کی بات ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی بات ہے، اسی لیے اس کا نام النساء ہے۔